اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں 10 رجب المرجب کے حوالے سے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس دن میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو امام حسن حسین کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کی جھولی میں ہر قسم کی وہ مراد ڈال دیں گے جو آپ اللہ رب العزت سے طلب کریں گے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 4 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے یا اس کی مراد بھر نہ آئے۔ اس سے پہلے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ تعریفی کلمات کہنے کی جسارت کروں گی۔ اللہ والو، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس میں سے چند فضیلت میں آپ سے ذکر کروں گی۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ ان کی شان میں کچھ کہہ سکوں، لیکن کوشش کروں گی کہ کچھ کلمات ان کی شایان شان کہہ سکوں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو محمد جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی مناقبت اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت ہی کم ہے۔ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صفت بادشاہ اور مسجد نبوی کے لیے روشن دلیلی ہیں، بلکہ صدق تحقیق پر عمل پیرا اولیاء اکرام کے باغ کا پھول ہیں، آل علی کے جگر گوشے اور صحیح معنوں میں وارث نبی ہیں۔ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف آپ باب طریقت میں آپ کے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایات بھی مروی ہیں۔ جو لوگ آپ کے طریقے گامزن میں ہیں وہ 12 امام کے طریقے پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کی طریقت کا قائم ہے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ نعوذ باللہ میں ان کو قتل کر سکوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کو خیر آباد کہہ کر عزت نشین ہو گیا اس کو قتل کر کے کیا ملے گا؟ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا، میرے حکم کی تعمیل تمہارے لیے لازم ہے۔ چنانچہ وزیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے چلا گیا۔ اب منصور نے غلاموں سے کہا کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو فوری طور پر تم نے امام جعفر صادق کو قتل کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب آپ رحمت اللہ العالمین تشریف لے کر آئے، رحمت اللہ علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ کی عظمت و جلال دیکھ کر خلیفہ کو اس قدر خلیفہ آپ سے متاثر ہوا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن آپ کے رعب اور دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ 3 روز اور 3 شب مسلسل بے ہوش رہا۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں، پورا بیان سنا کریں، یہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ کا کمنٹ لکھ دیں۔ عمل کی اجازت آپ کو اسی وقت مل جائے گی۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں گرفتار ہوا اور وہ یا ارحم الراحمین نہ پڑے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑے،
جو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں، جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ پھر اس کا فائدہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بس ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ہر مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر کسی بھی قسم کا خوف لاحق ہو اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین والی دعا نہ پڑھے جو انہوں نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کا فائدہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پس وہ لوٹے اللہ رب العزت کی طرف نصیحت اور فضل کے ساتھ، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمن کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، میں سونپتا ہوں اپنا ہر کام اللہ کو، بے شک اس کی نگاہ میں سب بندے ہیں۔ پھر اس کا فائدہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا۔ بس اللہ رب العزت نے ان کو برے مکر و فریب سے بچا لیا۔ بس یہ وہ عمل ہے جو آپ نے 10 رجب کے دن آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے یہ چاروں دعائیں نوٹ کر لینی ہیں۔ سب سے پہلے یا ارحم الراحمین 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، یہ بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تیسری دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی 10 بار پڑھنی ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس کو بھی آپ نے کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 رجب المرجب کے دن انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں